اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفطار مکیہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفطار کی ابتدائی 8 آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ سورہ انفطار مکی صورت ہے، 1 رکوع اور اس کی 19 آیات ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں جو انفطرت کا لفظ ہے، اسی سے صورت کا نام سورۃ الانفطار ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت ہی کے متعلق، قیامت کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور کرامن کاتبین کا اللہ نے اس سورہ میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور بہت سی آیات قرآن کریم کی دیگر وہ اس مفہوم پر جو اترتی ہیں، جیسے سورہ انشقاق آگے آ رہی ہے اذا السماء انشقت، اور اسی طرح سورہ نبا گزری، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ جو ہے آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب یہ آسمان پھٹے گا تو یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کتنی دیر بعد پھر دوبارہ نیا آسمان، نئی زمین جو ہے اللہ پیدا فرما دیں گے۔ اور جب آسمان پھٹے گا تو جو غیب کی چیزیں ہیں، جنت، جہنم، فرشتے، میزان عمل، یہ سب نظر آئے گا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جو ہیں جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے۔ گزشتہ سورۃ التکویر کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا تھا وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، جب ستارے کیا ہوں گے؟ بے نور ہو جائیں گے، یعنی پہلے بے نور ہوں گے، اس کے بعد مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ستارے پھر آسمان سے ایسے جڑیں گے جیسے بارش میں وہ پانی کے قطرے جو ہے نا، وہ یعنی ستاروں کی بارش ہوگی۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، اور جب دریا چلا دیے جائیں گے۔ ایک ہے کہ آج ہر دریا وہ اپنے راستے پہ رواں دواں، یہاں سے چلانے سے مراد اب دیکھیں جیسے بحیرہ ہند ہے یا بحیرہ روم ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو یہ سارے دریا
آپس میں مل جائیں گے، اور پھر جب آپس میں مل جائیں گے تو سورہ تکویر میں اس کو اللہ نے ذکر فرما دیا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو گرم کیا جائے گا، یعنی پھر یہ پانی اس میں ابال آ جائے گا، گرم ہو جائے گا، اور کیا ہوگا پھر یہ پانی بھاپ بن کر سارا پانی اٹھ جائے گا، پھر دریاؤں میں جہاں چند لمحے پہلے پانی بہہ رہا تھا وہاں پر آگ لگی ہوگی، اور پھر یہی آگ جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ میں اضافہ کر دے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب جو ہے دریا چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، فرمایا کہ جب قبریں جو ہیں وہ اکھاڑ دی جائیں گی۔ اب پرانے جو تھے یونانی فلاسفر تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب انسان ایک دفعہ جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے، جسم سے روح نکل جائے، تو پھر جسم دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کا جو ہے وہ رد فرمایا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب جو ہے قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، جب قبریں اکھیڑی جائیں گی تو ظاہری بات ہے اس میں جو جسم ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان میں روح ڈالی جائے گی، سارے جناب میدان محشر میں وہاں پر حاضر ہو جائیں گے۔ سورۃ العادیات اسی تیسویں پارے کی ہے، سورہ عادیات کی آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے کہ اذا بعثر ما فی القبور، جب جو کچھ قبروں میں ہے اس کو اکھیڑ دیا جائے گا، باہر اس کو بکھیر دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا جب قبروں کو بھی اکھیڑ دیا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس یعنی ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ دنیا میں جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے، دنیا تو کیا تھی؟ دارالعمل، اور اس کی جزا ملنی تھی آخرت میں۔ تو جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوگا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کی، باس بعد الموت، روز جزا، جنت جہنم پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا، پھر انہیں اب پتہ چل جائے گا کہ جناب ہم نے سب کچھ جس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا، سارا کیا تھا؟ دھوکہ تھا۔ آگے آ رہا ہے عالمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس، ہر شخص جان لے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 182 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ یہ فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے اپنے ہاتھوں، یعنی جب گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو، مشرکین کو جب سزا دی جائے گی تو فرمائیں گے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ اب یہ سورہ آل عمران، آگے سورہ انفال کی آیت نمبر 51 بھی ہو بہو ایسے ہی ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، دونوں کا مفہوم ایک۔ آگے سورہ حج کی آیت نمبر 10، ذالک بما قدمت یداک، اللہ فرمائیں گے یہ سارا تیرے اعمال کا بدلہ ہے جو تو نے آگے اپنے ہاتھوں بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ
بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے۔ سورہ حشر کی 18ویں آیت، یہاں ایک الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو واضح کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ اپنا محاسبہ روزانہ جب رات کو سونے لگیں تو محاسبہ کریں آپ کہ میں نے سارا دن کیسے گزارا ہے، جو کام کیے ہیں آیا ان کا آخرت میں مجھے اچھا بدلہ ملنا ہے یا اس کی سزا مجھے آخرت میں ملنی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اور اولیاء اکرام نے، صوفیاء اکرام، اہل علم حضرات پھر اس محاسبے اور اس مراقبے کا پھر وہ طریقہ بھی بتاتے ہیں کس طریقے سے اس کو محاسبے کو کرنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے تمہارے اعمال کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں جریر بن عبداللہ صحابی رسول، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ فَأَبْطَأُوا حَتَّى بَانَ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس بارے میں سستی کا اظہار کیا، تو حتیٰ بان فی وجہہ الغضب، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ ثم ان رجلا من الانصار جاء بسرہ، کہتے پھر ایک انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لے کر آیا، فتتابع الناس حتى رؤي في وجهه السرور، جب ایک آدمی ایک تھیلی لے کر آیا، اس میں کوئی چیز تھی یا کوئی درم دینار تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرنے لگا، ایک آدمی آیا تو اس کے بعد یکے بعد دیگرے لوگ چیزیں لے کر آنے لگے، تو یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا کان لہ اجرہ ومثل اجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورہم شیء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو شخص کسی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان کے جتنا اجر ملتا ہے، فرمایا کہ حالانکہ ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آگے اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اس نیکی کے کام کو سر انجام دیں گے، جس نے پہل کی اس کو وہ سارا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور آگے جو کرنے والے ہیں ان کو بھی برابر ان کے عمل کا ثواب مل رہا ہے، اور جس نے پہل کی کہ جس کے پہل کرنے کی وجہ سے لوگوں میں شوق پیدا ہوا، ترغیب ہوئی، اس کو بھی سارے لوگوں کے نیک اعمال کے برابر اس کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ، کہ جو شخص کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے اسے ان سب لوگوں کے گناہوں جتنا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔
اب دیکھیں یہ پتہ نہیں یہ پتنگ بازی یہ کس کے دماغ میں وہ فطور آیا تھا، یہ شیطانی جو کرتب ہے۔ آئے دن خبر ملتی ہے کہ کہیں کوئی بچہ بیچارہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کہیں نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، لوگ پھر باز نہیں آتے۔ حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھائی آپ شغف، شوق، جذبہ تو نیک اعمال میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، نیک اعمال میں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی خرافات، اسراف، شیطانی اعمال ہیں اور لوگوں کے راستے میں کانٹے جو بچھانے والے ہیں، وہ ان کاموں میں آج ہر آدمی جو ہے نا کہیں نہ گھسا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم جناب جدی پشتی مسلمان ہیں۔ مرتے ہی ایک جو ہے نا وہ قدم قبر میں ہونا اور ایک جنت میں ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے ان برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیک کام کی ابتدا کرتے ہیں تو جب تک اس نیک کام کو جو ہے وہ دوسرے لوگ انجام دیتے ہیں، اس ابتدا کرنے والے کے نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو برے کام کو ترویج دیتا ہے جب تک لوگ اس برے کام کو کرتے رہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ تو علمت نفس ما قدمت واخرت، انسان جو ہے جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو ہے وہ پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ نے ایسا محبت بھرا جملہ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے تیرے کریم رب کے بارے میں؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے کہ ایسی کریم، ایسی رحیم ذات کہ جس نے اتنے انعامات انسان پر، یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنا دی، اور اگر دیکھا جائے تو یہ قیامت کا برپا ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت میں سے حصہ ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، تاکہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو، وہ جو مظلوم ہے اس کو انصاف مل جائے، جس نے نیکی کیا اس کو اس کا اجر و ثواب مل جائے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم کے بارے میں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب کریم کے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اچھا، قرآن کریم میں سورہ حدید آیت نمبر 14 اللہ فرماتے ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ جو ہے وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومنوں کو پکاریں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، تو مومن کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، وتربصتم، اور تم انتظار میں رہے، وارتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا جو حکم، اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور
تمہیں ایک جو دھوکے باز ہے بڑا، یعنی وہ شیطان، اس نے اللہ کے بارے میں تمہیں جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دیا، وہ تمہیں دھوکے میں رکھتا رہا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے کہ لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ سکے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں وہ یعنی شیطان جو ہے وہ اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی ایک تو یہ دنیا کی زندگی، یہ دھوکے کا ذریعہ، ایک شیطان، ایک انسان کا اپنا نفس، نفسانی خواہشات ہے۔ سورہ فاطر یا سورہ یاسین سے پہلے کی صورت، یا ایھا، آیت نمبر 5، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان جو ہے وہ دھوکہ دینے پائے اللہ کے معاملے میں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 35، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، آخرت میں جب کفر اور شرک کرنے والے سزا کا سامنا کریں گے، جہنم کا سامنا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو جو ہے وہ مذاق بنایا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون، چنانچہ آج ان لوگوں کو یہاں سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا، انہیں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ مانگو معافی، کیونکہ اس وقت کی معافی بھی اس کا بھی جو ہے وہ بھی بے فائدہ ہوگی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں جو ہے وہ ڈالا، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہ رب کریم کے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر کیا کیا، سوارا، یعنی ٹھیک ٹھاک بنایا، اور یہ سارا مرحلہ میں نے وہ آپ کے سامنے، فسواک فعدلک، ٹھیک ٹھاک بنایا، اور پھر کیا کیا، تمہارے اعضاء کو بھی برابر کیا۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات کو ہم سامنے رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ انسان کیا تھا، انسان پانی کا پہلے نطفہ تھا، ماں کے رحم میں جاتا ہے تو خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر ہڈیاں پیدا ہوتی، پھر ان ہڈیوں پہ اللہ ماس اور کھال چڑھا دیتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے اس کے پیدائش کا اللہ نے راستہ بھی آسان جو ہے وہ کر دیا۔ تو اسی چیز کو اللہ نے سارے مرحلے کو یہاں بیان کر دیا، اور آگے آ رہی ہے سورۃ التین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آیت نمبر 4، کہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے اچھے جو سانچہ ہے اس میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اب طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت کس کے بارے میں، نماز کے بارے میں، کہ جب انسان نماز میں ادھر ادھر نگاہ کرتا ہے یا اس کا خیال چلا جاتا ہے
تو وہاں یعنی کتنی سخت جو ہے وہ تنبیہ ہے۔ تو جب نماز میں ادھر ادھر دھیان کرنے پر اس قدر تنبیہ ہے، تو جب ساری زندگی جو انسان اللہ کی طرف دھیان نہ دے، توجہ نہ کرے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو، تو پھر اس کے لیے کس قدر سخت وعید اور سزا ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران اپنی توجہ ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مجھ سے اچھی چیز بھی کوئی ہے جو میرے بجائے دوسری طرف توجہ کرتے ہو؟ اچھا، یہ تو تھا کہ جب اس نے ایک مرتبہ توجہ کی، فرمایا پھر جب دوسری دفعہ توجہ ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مجھ سے افضل چیز بھی کوئی ہے جس کی طرف دھیان کر رہے ہو؟ فرمایا جب تیسری دفعہ کوئی بندہ ایسے ہی نماز میں دھیان ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور فرماتے جاؤ اب ہماری رحمت تم پر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا الالتفات حلقہ، کہ نماز میں ادھر ادھر دھیان کرنا یہ ہلاکت کا باعث ہے، کہ انسان نماز بھی پڑھے اور پھر اللہ کی ذات کی طرف دھیان نہ ہو۔ یہ وہی چیز ہے نا کہ بعض لوگوں کی نمازیں جو ہے وہ بروز محشر وہ ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو کیا فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، آگے فی ای صورت ما شاء رکبک، فرمایا پھر جس صورت میں چاہا اللہ نے تجھے اس شکل و صورت میں پیدا فرما دیا، وہی شکل و صورت بنا دی۔ جیسے سورۃ التین کی آیت نمبر 4، اس کے علاوہ سورہ غافر کی آیت نمبر 64، اللہ فرماتے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنائی تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور تمہیں صورت بخشی، فاحسن صورکم، اور فرمایا کہ پس بہت ہی اچھی صورت جو ہے تمہیں صورت بخشی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں روزی دی پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جس نے اس قدر انعامات جو ہے وہ اور مہربانیاں تم پر کی، فتبارک اللہ رب العالمین، پس بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح سورہ تغابن کی تیسری آیت ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں صورت بخشی پس بہت ہی اچھی صورت عطا فرمائی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم نے تمہیں صورت عطا فرمائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر ملائکہ نے سجدہ تو کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، لم یکم من الساجدین، وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو الحمدللہ سورہ انفطار کی ابتدائی جو 8 آیات ہیں ان کا جو ترجمہ تفسیر ہے یہ مکمل ہوا۔ آگے انشاءاللہ اگلے جو درس میں ہماری یہ سورہ انفطار جو ہے یہ مکمل انشاءاللہ ہو جائے گی، اور اگلی آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک تو کرامن کاتبین کا ذکر فرمایا ہے،
پھر ان کی جو ذمہ داری ہے اس کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو نیکوکار ہیں ان کے انجام کو اور جو بدکار ہیں ان کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور قیامت کے دن کو اللہ نے یوم الدین، جزا کا جو دن ہے، یوم الدین بھی اللہ نے قیامت کے دن کو فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ کی جو آیات ہیں ان آیات کا ترجمہ تفسیر انشاءاللہ آئندہ۔ باقی اعتکاف والوں کے لیے چند مسائل تو میں نے پہلے بیان کر دیے تھے۔ اسی طرح اگر جیسے غسل کی ضرورت پڑتی ہے، بسا اوقات ہوتا ہے انسان سویا ہو تو سوتے میں انسان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس سے تو نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ پھر اس میں طریقہ یہ ہے کہ وہی انہی کپڑوں کو جب آپ نے نہانے جانا ہے تو یہاں سے آپ نے کوئی لنگی یا تہبند باندھ کے جانا ہے، ٹھیک ہے، تہبند باندھ کے، لنگی وغیرہ باندھ کے جانا ہے۔ جب قضائے حاجت کے لیے جائیں اس سے فارغ ہو کے پھر فوری طور پہ غسل کیا اور لنگی باندھ کی، تہبند باندھ کے، کپڑا باندھ کے اپنے خیمے میں آ کے نکر میں کہیں ادھر ہی کپڑے بدل لینے، یعنی یہ کپڑے وغیرہ بھی ساتھ نہیں لے کے جانے، ٹھیک ہے۔ یہیں سے کپڑا کوئی باندھے وہاں تاکہ جلدی جلدی غسل کریں اور جلدی جلدی اندر آئیں مسجد میں اور اپنے خیمے کی ایک طرف ہو کر کپڑے آپ بدل لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آج 23واں جو ہے وہ 23واں روزہ ہے، 24ویں رات، یعنی کل جو ہے وہ طاق رات ہے۔ یہ شب قدر کیا ہے؟ اس میں روایات میں آتا ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، طاق راتوں میں۔ تو کل پھر طاق رات ہے، اس کے بعد پھر بیچ درمیان میں آئے گا جمعے کا دن، ہفتے کو پھر 27ویں رات آ جائے گی۔ آج 23 ہے، 23واں روزہ ہے نا، 24 پھر، ہاں نہیں، طاق رات کل ہوگی، پھر پرسوں، ہاں ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر 27ویں ہفتے والے دن ہی آ رہی ہے نا، 26واں روزہ ہوگا، 27ویں رات ہوگی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہفتے والے دن پھر وہ ختم قرآن بھی ہے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں ختم قرآن کی جو فضیلت ہے اور جہاں ختم قرآن ہو اس مجلس میں جانے اور حاضر ہونے کی کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے وہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو آگے بیان کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اللہ سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ کل 24واں روزہ جمعہ، 25واں روزہ ہفتے کو، نہیں کل کیا، ہاں جمعہ کو 25واں، ہفتے کو 26واں، اور ہفتے کو وہ ہفتے کو، ٹھیک ہے، ہاں جی۔